بندوں میں سب سے پہلا حق والدین کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین کا مرتبہ بہت بلند ہے، والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ آج یہ عام حالت بنتی جا رہی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ عام مرض پھیلتا جا رہا ہے لوگوں کے درمیان کہ اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی ہے، اولاد اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتی ہے۔ والدین کو شکایات ہیں کہ ہماری اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہماری اولاد نافرمانی کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی کئی وجوہات ہیں کہ اولاد فرما برداری کیوں نہیں کرتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ اور سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے والدین۔ والدین خود وجہ ہے سب سے پہلی، کیونکہ والدین نے ان کی ایسی پرورش نہیں کی کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں، والدین نے ان کی ایسی تربیت نہیں کی، اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں ہے، والدین نے ان کی ایسی تربیت نہیں کی، ان کو ایسا علم نہیں سکھایا جو علم نبوی ہے، علم دین ہے۔ ان کو وہ علم نہیں سکھایا کہ وہ اپنے والدین کا مرتبہ پہچان سکیں، وہ اپنے والدین کا مقام پہچان سکیں۔ یہ والدین کی سب سے بڑی کوتاہی ہے کہ والدین نے ان کو دین کا علم نہیں سکھایا، اس وجہ سے وہ اولاد باغی ہو گئی، وہ اولاد نافرمان ہو گئی اور اپنے والدین کا مقام اور ان کا مرتبہ نہیں پہچان رہی ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، جو بھی والدین ہیں، ہم ہیں، غور کریں کہ ہم نے کیسی پرورش کی ہے، ہم نے ان کو کیا سکھایا ہے، ہم نے ان کو کیسے پالا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے رہے کہ بس ہماری اولاد دنیا کے اندر آئی، بس کو کھانا روٹی کی ضرورت ہے، لباس و کپڑے کی ضرورت ہے، بس اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ضرورت جس بات کی ہے وہ ہے علم دین۔ اگر ہم ان کو علم دین سکھائیں تو ہماری اولاد باغی نہیں بن سکتی ہے، ہماری اولاد نافرمان نہیں بن سکتی ہے۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ وجہ یہ کہ ہم نے ان کو علماء سے دور کر دیا ہے، علمی مجلسوں سے دور کر دیا ہے، اللہ والوں سے ہم نے ان کو کاٹ دیا ہے، دور کر دیا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، والدین اپنی اولاد کو اللہ والوں کے پاس لے جایا کرتے تھے، علماء اور صلحاء کے پاس لے جایا کرتے تھے، وہاں بیٹھتے تھے، اپنی اولاد کو بٹھاتے تھے کہ یہاں پہ دین کی باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ نیک باتیں ہو رہی ہیں، ہماری اولاد سیکھے گی، ہم بھی سیکھیں گے۔ تو آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کسی اللہ والے کے پاس لے کر جائیں، ہم ایسی مجلس میں ان کو لے کر جائیں جہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہوں۔ جب ایسی مجلس میں جاتے نہیں ہیں، جب باتیں ہم سنیں گے نہیں تو عمل کی توفیق کہاں سے ہوگی؟ اور عمل کی توفیق نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ اولاد کو جب پتہ نہیں ہوگا کہ ماں باپ کا کیا مرتبہ مقام ہے تو اولاد کیوں ادب کرے گی اپنے ماں باپ کا، کیوں ان کا احترام کرے گی؟ اتنا تو سب جانتے ہیں کہ ادب احترام کیا ہوتا ہے، لیکن جو مقام ہے والدین کا، جو مرتبہ ہے، وہ اولاد نہیں پہچانتی ہے۔ اس کی وجہ والدین بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو علماء سے دور کر دیا، صلحاء سے دور کر دیا، نیک لوگوں سے دور کر دیا، اللہ والوں سے ان کو دور کر دیا، اللہ والوں کی مجلسوں میں ہم نہیں جاتے ہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جو علمی کتابیں ہیں، کتابوں سے اولاد دور ہو چکی ہے، ان کو دینی کتابیں پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، مطالعہ کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جب سے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، ان کے ہاتھوں میں موبائل تو دکھے گا لیکن کوئی دینی کتاب نظر نہیں آئے گی۔ تو اگر ہم اولاد کی اچھی پرورش کرتے، ان کو دین کا علم سکھاتے، ان کو اللہ والوں کے پاس لے جاتے اور ان کے ہاتھوں میں ہم دینی کتابیں دیتے تو امید کی جا سکتی تھی کہ ہماری اولاد فرما بردار بنے گی، لیکن یہ ہماری کوتاہی ہے کہ اولاد باغی بنتی جا رہی ہے، نافرمان بنتی جا رہی ہے۔ اور حال کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ جانتے ہی ہیں کہ دین مغلوب ہو گیا ہے، اور چیزیں غالب ہو گئی ہیں، دین مغلوب ہے۔ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا ہے، کیا والدین ہوں، کیا اولاد ہو، سب نے۔ جب غیروں کے طریقوں کو اپناؤ گے تو یہی انجام ہوگا اور یہی حالت ہوگی کہ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے گھروں سے نکال دیا ہے، تو اولاد کو کیا پتہ ہوگا کہ والدین کا مرتبہ کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے اور دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔